وجل اس سے حفاظت رہے گی۔ تو ہو سکے تو یہ علاج جو ہے آپ سردیوں کی آمد سے قبل بھی کر لیں، اور جہاں سردیاں آ چکی ہیں تو وہ سردیوں کے دوران بھی اگر اس علاج کو کریں گے، سردی کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اس سے حفاظت رہے گی۔ اس گھریلو علاج میں صرف 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 شہد، اور نمبر 2 جائفل، اور نمبر 3 جو ہے زعفران۔ اس کی مقدار بھی سماعت فرما لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 پاؤ شہد، تقریباً 250 گرام آپ نے شہد لینا ہے، اور 1 عدد جو ہے جائفل لینی ہے، اور 1 گرام جو ہے زعفران آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ جو گھریلو علاج کا نسخہ ہے اس کو تیار ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے 1 عدد جائفل جو ہے اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ یہ جائفل جو ہے مغز سمیت ہے، یعنی اس کا جو اوپر کا جو پوست ہوتا ہے، اس کو پوست بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ مغز ہوتا ہے، تو اوپر اس کا جو چھلکا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے اتارنا ہے۔ یہ جائفل کے اندر سے اس کا ہم نے جو ہے مغز نکالنا ہے 1 عدد، اور اس جائفل کا ہم نے چھلکا اتار لیا۔ اس کے بعد اس کو ہم نے باریک کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے باریک کر لیجئے، اور جتنا باریک آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ نسخہ بنانے کے دوران جو ہے درود پاک بھی آپ اگر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور یہ جائفل کو ہم نے پیس لیا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے تقریباً 1 گرام زعفران جو ہے اس کو بھی باریک کرنا ہے۔ 1 گرام تقریباً زعفران کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر باریک کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زعفران کو ہم کھرل کر رہے ہیں، اور اس کو جتنا آپ باریک کر لیں گے تو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ زعفران کو کھرل کرتے وقت یہ بھی احتیاط کریں کہ پنکھا وغیرہ آپ کے قریب نہ ہو، کہ اس کے پنکھے کی ہوا سے جو ہے یہ اس کے جو ذرات وغیرہ ہیں اڑ جانے کا، ضائع ہو جانے کا جو ہے خدشہ ہے۔ اب کھرل میں اس کو اچھی طرح سے آپ باریک کر لیجئے، اور جن کے یہاں ظاہر بات ہے کہ ہر گھر میں یہ کھرل نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کے جو گھروں کے اندر مسالہ جات وغیرہ جیسے ادرک ہے، لہسن ہے، اس کو پیسنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اس کے اندر بھی اس کو باریک کر سکتے ہیں۔ اور اگر کھرل میں آپ کریں گے اور کھرل بھی ہو اچھا والا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کھرل جو ہے وہ غیر معیاری ہوتا ہے، تو یہ جہاں یہ چیزیں پستی ہیں اس کے اندر جیسے زعفران ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پتھر ہے وہ بھی گھستا چلا جاتا ہے۔ تو اگر جتنا معیاری کھرل ہوگا تو اتنا جو ہے بہتر انداز میں جو ہے آپ دوا کو استعمال کر سکیں، اور اس قدر ہی انشاءاللہ دوا کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم جائفل اور زعفران کو جو ہے کھرل کر چکے ہیں، اس کو ہم نے ملانا ہے شہد کے اندر۔ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جنہیں شوگر ہوتی ہے، تو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اگر یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے اگر بیری کا شہد استعمال کریں، تو کہا جاتا ہے کہ بیری کا شہد جو ہے اس کے اندر مٹھاس کم ہوتی ہے اور یہ شوگر کے مریضوں کو نقصان نہیں کرتا۔ پھر بھی یہ کہ احتیاط کے ساتھ اپنے طبیب کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، تو چاہیں تو آپ بیری کے شہد میں بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کے اندر ہم جائفل کو ملاتے ہیں، یہ ہم باریک کر چکے ہیں، اور اب اس کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں۔ یہ زعفران ہے، اب زعفران کو بھی آئیے اس میں شامل کرتے ہیں۔ زعفران چونکہ بہت ہی باریک ہو چکی ہے تو اس لیے یہ تمام جو ہے اسپون کے ذریعے اس کا نکلنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، تو آپ کسی کاغذ وغیرہ سے بھی اس کو نکال لیں تاکہ تمام جو ہے اس کے اندر آ جائے۔ اب اس میں ہم شامل کر چکے ہیں، اب اس کو دونوں کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے، اور ملانے کے بعد جو ہے یہ دوا ہماری جو ہے تیار ہے۔ اور پھر جب بھی آپ اس کو استعمال کریں تو ہو سکے تو اس کو پہلے تھوڑا سا مکس کر لیں، یعنی ملا لیں، تاکہ دوا جو ہے اس کے فوائد جو ہے یکساں حاصل ہو سکے۔ اب اس کا جو ہے استعمال کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ جو چھوٹے مدنی منیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ 5 سال یا اس سے کم عمر کے، تو انہیں جو ہے چوتھائی چمچ صبح اور شام 2 ٹائم آپ دے دیں، اور جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ 1 چمچ جو ہے چھوٹی چمچ تقریباً 6 گرام صبح اور شام اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے سردیوں میں ہو جانے والے جو موسمی اثرات ہوتے ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، پھیپھڑوں کے امراض ہیں، اسی طرح سے نمونیا ہے، دمہ ہے، ٹائیفائڈ وغیرہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں جو ہے حفاظت رہے گی۔ اور دیگر حفاظتی جو تدابیر ہوتی ہیں اسے بھی اختیار کرنا ہے، اور امید ہے کہ جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور مدنی منع اور مدنی منیوں
کو ہم یہ استعمال کروائیں گے یا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سردیوں کے مضر اثرات سے اور جو امراض جن کا ذکر کیا گیا انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے حفاظت میں رہیں گے. تو یہ ہماری دوا جو ہے تیار ہو چکی ہے. اس کو کسی خشک برتن کے اندر ہی ہم نے یعنی کہ جب یہ آپ نے برنی یا ڈبہ جو ہے جس میں بھی آپ اس کو بنائیں گے تو وہ خشک ہونا چاہیے اور اس کو باحفاظت اس کو رکھیں اور استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل. جو ہے بہت ہی آسان ترین اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص اہم ترین جو ہے یہ گھریلو علاج ہے. تو ہو سکے تو اسے اپنے گھر میں ضرور بنائیے اور اس کے فوائد جو ہے حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیں. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر. ماشاءاللہ، یہ آپ مدنی مدرسہ دیکھ چکے ہیں جی. اللہ آپ سب کو سردی کے مضر اثرات سے محفوظ فرمائے، مامون فرمائے. نہ صرف آپ سب کو بلکہ آپ کی آل اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے. خلیل بھائی، جن کو بلڈ پریشر ہو کیا وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ اس میں جیسے جائفل بھی ہے، زعفران بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں جو ہے اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہو، ٹھیک مگر یہ ہے کہ 1 پاؤ شہد ہے اور اس کے اندر 1 گرام جو ہے وہ زعفران ہے. ٹھیک، اتنی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو پھر لینی بھی 1 چمچ ہے یا آدھی چمچ ہے. صحیح. تو عام طور سے اس طرح اتنی سی خوراک سے جو ہے بی پی ہائی نہیں ہوا کرتا. پھر بھی یہ ہے کہ اپنے طبیب کے مشورے ہی سے ہم یہی عرض کیا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور اگر خدا نخواستہ آپ ایسا محسوس کریں تو پھر جو ہے اس کے نعم البدل بھی جو ہے وہ علاج ہوتے ہیں. اس کو استعمال کر لیا جائے مگر ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے بی پی ہائی ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے خلیل بھائی، بچے جو ہیں وہ بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو شہد نہیں کھاتے، تو ان کو یہ اگر دینا ہو تو وہ کیسے دیں؟ دودھ میں ڈال کے دے سکتے ہیں؟ جی بچہ اور شاید نہ کھائے، یہ ویسے عجیب بات ہے. جی میرا ہے وہ نہیں کھاتا. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ بطور ایک جیسے دوا بنی ہوتی ہے اس کو پسند نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا پانی لے لیں، اس کے اندر آپ اس کو ڈال کے دے سکتے ہیں. ٹھیک. اور دودھ کا ایسا ہے کہ اگر 1 چمچ بھر دودھ ہے تو چلو وہ تھوڑا بہت دودھ ہے وہ تو چل جائے گا. باقی یہ ہے کہ اگر کسی کا سینہ خراب ہے، نزلہ ہے، زکام ہے تو ان دنوں جو ہے یہ جو دوسرا دودھ ہوتا ہے یہ منع ہی ہوتا ہے. یہ نہیں دینا چاہیے. پھر کیا بچے اگر کسی بچے کو گرم پانی میں ڈال کے مکس کر کے جی تھوڑا سا نیم گرم پانی لے لیں، صحیح، یعنی کہ چمچ بھر 2 چمچ 3 چمچ تو اس کے اندر اس کو مکس کر کے وہ پلا دیں، بچے کو پلا دیں. ٹھیک ہے. دوائی ہوتی ہے پھر ظاہر سی بات ہے. یہ جو آپ نے دوائی کیا یہ رکھا ہوا آپ کے پاس؟ جی جو تیار تھا وہ تو وہاں موجود تھا. بہرحال یہ کچھ باتیں آف ایئر کرنے کی بھی ہوتی ہیں. اللہ آپ کو برکت دے، اللہ سلامتیاں دے. خلیل بھائی کے حوالے سے آپ کوئی کال کرنا چاہیں، ان سے کوئی طبی علاج لینا چاہیں؟ جیسے یہاں ایک جو ہے یہ آیا ہوا ہے میسج ہے کہ بچہ جو ہے یہ بستر گیلا کر دیتا ہے. بعض اوقات سردیوں کے موسم میں بھی پرابلم جو ہے وہ ہو جاتی ہے. بعض اوقات تو خلیل بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو چھوٹے بچے ہیں جیسے وہ بستر گیلا کر رہے ہیں، جیسے مطلب 6 ماہ کا بچہ ہے یا 1 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا بچہ ہے. 6 ماہ کا بچہ تو بہت چھوٹا ہے. 2 سال کا بچہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، 2 سال کا بچہ ہے یا اس سے بڑا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک یعنی مرض کی وجوہات الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں جنرلی عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب بھی پیشاب لگے نا تو کروا دینا چاہیے. اگر جیسے کچھ بڑے بچے ہوتے ہیں تو اسکول میں ان کے مدارس میں بھی اس چیز کی تاکید ہو کہ جب یہ بچہ پیشاب کے لیے جانا چاہے تو اس کو اجازت دے دی جائے. ٹھیک. بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیشاب روک کر جو ہے وہ پھر مثانے کے مسائل ہو جاتے ہیں، مثانہ اللہ کمزور ہو محفوظ جاتا ہے. فرمائے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاپڑ ہیں، اسی طرح سے جو باہر کی جو ایسی غیر معیاری جو اشیاء ہوتی ہیں، تلی ہوئی چیزیں بالخصوص پاپڑ ہو گئے، چپس وغیرہ ہو گئے، تو اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے. تو اس سے جو ہے وہ صحت خراب ہوتی ہے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو باہر کی چیزیں جو ہے وہ کم سے کم یعنی نہ ہونے کے برابر ہی استعمال کروائی جائیں کہ بچوں کو جو ہے دوسری چیزوں پر لایا جائے کہ جیسے ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کی بھی یہی جیسے فرامین ہے کہ جیسے بادام ہے، کاجو ہے اور کشمش ہے
آج کل جیسے مونگ پھلی کا جو ہے موسم ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی طرف جو ہے بچوں کو لایا جائے، ان چیزوں سے ہٹا کر۔ مونگ پھلی آپ نے کہا، مجھے تو سانگڑ یاد آ گیا، سانگڑ میں کی سوغات ہے مونگ پھلی، کیا ہی بات ہے۔ چلیں پھر یہ کہ بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے کوئی اس طرح کی بنی بنائی جو دوا وہ لی جائے، اور یہ بھی ایک مثانے کی کمزوری کے حوالے سے کہ میں گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کالے تل اس حوالے سے مشہور ہیں، تلوں کے لڈو بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، تو کالے تل جو ہے ایک وائٹ تل ہوتے ہیں، کالے تل یہ جو ہے مثانے کے لیے اچھے ہیں۔ یہ واقعی کالے ہی ہوتے ہیں؟ رنگ بھی کالا ہی ہوتا ہے؟ جی جی، اچھا، رنگ بھی کالا۔ دو طرح کے تل، وائٹ بھی ہوتے لڈو، ہیں، کالے بھی لڈو تو کبھی کالے تل کے لڈو تو نہیں دیکھے کبھی۔ وہ آپ کو پنساری کی دکان پہ جو ہے کالے تل مل جائیں گے۔ اچھا، کالے تل مل جائیں گے۔ کالے تل آپ نے لینے ہیں 100 گرام، اور 3 چیزیں اور ہیں۔ ناریل کا جو پاؤڈر ہوتا ہے بنا بنایا، یعنی کہ باریک باریک ناریل پاؤڈر کہتے ہیں اس کو، وہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ صحیح۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے اجوائن، یہ بھی 50 گرام، اور نمبر 4 گڑ یہ بھی 50 گرام۔ تو ان تمام کو جو ہے نا پہلے پیس لیا جائے۔ تلوں کے اندر عام طور سے جو نا مٹی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، اچھا، تو اس کو پہلے صاف کر لیا جائے۔ صاف کرنے کے بعد جو ہے چاروں چیزوں کو یہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ جو تل ہیں کالے تل وہ 100 گرام لینے ہیں، اجوائن ہے یہ ہم نے لینی ہے 50 گرام، اور گڑ جو ہے یہ بھی 50 گرام لینا ہے، اور ناریل کا جو پاؤڈر ہے یہ بھی ہم نے لینا ہے 50 گرام۔ تو یہ 4 چیزیں ہوں گی، چاروں چیزوں کو جو ہے باریک پیس لیا جائے۔ ناریل پاؤڈر تو پہلے ہی پسا ہوتا ہے، اور تلوں کو پیسنے کی عام طور سے حاجت نہیں ہے۔ یہ 2 اجوائن ہے تو ان کو مکس کر لیا جائے، پیسنے کی حاجت نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ پسی ہوئی ہوتی ہیں۔ گڑ کو تھوڑا سا باریک کر لیا جائے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو بچے ہیں 5 سے 10 سال والے، ان کے لیے نا ایک چھوٹا چمچ 3 مرتبہ دن میں، اور جو بڑے ہیں وہ بڑا چمچ ایک لے لیں، یا جو ہے 10 سال سے جو زائد ہیں بچے ان کو 2 چمچ دے دیں۔ جو کوئی بڑا ہے وہ ٹیبل اسپون لے لے، بڑا لے لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ یہ جو مثانے کی کمزوری، پیشاب وغیرہ جو رات میں بستر گیلا ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ چائے، چاول اور ٹھنڈا پانی جو ہے اس کا پرہیز کرنا ضروری ہے۔ چلیں، یہ پرہیز بھی کرنا پڑے گا، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اب آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور پھر میسیجز بھی انشاءاللہ۔ میسیج ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ویلکم اسد بھائی، کلام کی فرمائش ہے